ساری قربانیاں دینے کے بعد، اتنی جدوجہد کرنے کے بعد، کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے انہی لوگوں کے ساتھ جن کے خلاف ہماری جدوجہد ہے؟ کیوں ڈیل ہوگی اور کس کے ساتھ ڈیل ہوگی؟ جن کے خلاف جدوجہد ہے ان سے ڈیل کیسے کر سکتے ہیں؟ مریم نواز کہتی ہیں پی ڈی ایم جلسے میں نون لیگ کی نمائندگی شہباز شریف نے کی، جہاں شہباز شریف ہوں وہاں ہماری ضرورت نہیں ہوتی۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے، آزاد کشمیر میں الیکشن چوری کرنے کی کوشش ہرگز نہ کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت، جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ایون فیلڈ ریفرنس کی اپیلوں پر بہت زیادہ تاخیر نہیں کر سکتے، پتہ چل جائے کہ کیا چارج ہے، کتنے گواہ ہیں، فیصلہ کر دیں گے۔ 15 جولائی سے کارروائی شروع کرنے کا حکم۔ نیو یارک میں مبینہ پراپرٹی کی نیب تحقیقات کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کو غیر موجودگی میں ضمانت دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے ملزم کی حاضری ضروری ہے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا آصف علی زرداری کو کل ایئر ایمبولینس کے ذریعے عدالت میں پیش کر دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے فریال تالپور کو نااہلی کی درخواست پر جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ ممبر کے پی ارشاد قیصر نے ریمارکس دیے کہ جواب کے بعد دلائل جلد مکمل کر کے فیصلہ سنا دیں گے۔ کسی رکن اسمبلی کی نااہلی کی درخواست پر مقررہ وقت کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن میں سینیٹر یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کی درخواستوں پر سماعت۔ الیکشن کمیشن یا فریقین کی جانب سے ہمیں کوئی ویڈیو فراہم نہیں کی گئی۔ وکیل یوسف رضا گیلانی کے دلائل، ممبر کے پی ارشاد قیصر نے کہا کہ مبینہ ویڈیو اور آڈیو کو ثابت کرنا درخواست گزار کی ذمہ داری ہے۔ تحریک انصاف کی درخواست گزار عالیہ حمزہ کو دلائل کے لیے آخری موقع مل گیا۔ شہباز شریف دو بڑی جماعتوں کے رویے سے مایوس، انتخابی اصلاحات پر نون لیگ کی اے پی سی اپوزیشن کے اختلافات کی نظر ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی جانب سے شرکت سے معذرت کے بعد اے پی سی منسوخ کر دی۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کے پاس دو چوائسز ہیں، یا آپ نیب کو چلائیں یا اس ملک کو چلائیں۔ جتنا نقصان نیب نے اس ملک کو پہنچایا ہے کسی دوسرے ادارے نے نہیں پہنچایا۔ آج نیب استعمال ہو رہا ہے اس حکومت کی کرپشن کو چھپانے کے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ایک بار پھر نیب پر تنقید، کہتے ہیں جتنا نقصان نیب نے پہنچایا کسی اور ادارے نے نہیں پہنچایا۔ آج نیب مجرموں کو چھپانے اور کرپشن بچانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ لیگی رہنما نے کہا پاکستان میں کرپٹ ترین حکومت اقتدار میں ہے، ابھی مزید تماشے لگیں گے، عوام کو مہنگائی کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کا حصہ بننے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی اور ڈیپٹی چیئرمین الیکشن کمیٹی تحریک انصاف آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی اہم ملاقات۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورے اور الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، کابینہ 22 نکاتی ایجنڈے کا جائزہ لے گی۔ ملکی سیاسی صورتحال، اپوزیشن کی پی ڈی ایم تحریک اور دیگر قومی امور پر مشاورت کی جائے گی۔ کابینہ کو افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء اور امن عمل بارے بریف کیا جائے گا۔ بلوچستان میں ہندوستان کا دہشت گردی کا نیٹ ورک کافی حد تک توڑ دیا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں اب قوم پرستوں کے ساتھ بات چیت کا ایجنڈا طے کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت بلوچستان میں 731 ارب کے 131 منصوبے مکمل کرے گی۔ اس سال صوبائی حکومت کا ترقیاتی پروگرام 180 ارب روپے کا ہے۔ بلوچستان وزیر اعظم کے دل کے قریب ہے۔
وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر اعظم نے بلوچستان کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ گوادر میں تعمیراتی اور ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے، کہا۔ چینی اور دیگر سرمایہ کاروں نے مختلف پروجیکٹس میں دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رہائش گاہ پہنچے۔ سردار دوست مزاری سے ان کے سسر سردار نعیم مزاری کے انتقال پر اظہار افسوس کیا، مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں گورنر چودھری محمد سرور نے ان سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ہائی کورٹ پہنچنے پر چیف جسٹس کا شاندار استقبال کیا گیا، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ ترکھم بارڈر کو آج سے ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ پاک افغان سرحد پر ترکھم امیگریشن مرکز ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے بند رہے گا۔ NCOC کی نئی ہدایات تک ترکھم بارڈر اور امیگریشن مرکز بند رہیں گے۔ شیخ رشید کہتے ہیں نئی ہدایات موصول ہونے تک بارڈر بند رہے گا۔ پاکستان میں کرونا کیسز کی شرح کم ہو کر 2.2% پر آ گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 830 نئے کیسز رپورٹ، مزید 25 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 22,452 ہو گئی۔ 33,390 مریض گھروں اور ہسپتالوں میں زیر علاج، 1,968 کی حالت تشویشناک۔ NCOC کا کرونا 120 پر مکمل عمل نہ ہونے پر اظہار تشویش، دوبارہ پابندیاں لگانے پر غور۔ اسد عمر کا کہنا ہے کہ مارکیٹس، ریسٹورنٹس، شادی ہالز، انڈور جمز، ٹرانسپورٹ اور سیاحتی مقامات پر حکومتی ہدایات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ صوبائی چیف سیکرٹریز کا خصوصی اجلاس میں بلا لیا گیا۔ کورونا کے باعث NCOC کی ہدایات پر عمل درآمد، ترکھم بارڈر کو آج سے ہر طرح کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے ٹویٹ میں بتایا کہ پاک افغان سرحد پر ترکھم امیگریشن مرکز NCOC کی نئی ہدایات تک کام نہیں کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا طیارہ کس نے استعمال کیا؟ طیارے میں بلاول زرداری کے ساتھ کون سے افراد سوار تھے؟ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کا ایئرپورٹ انتظامیہ کو خط، کاپی وزیر اعظم اور گورنر سندھ کے پرنسپل سیکرٹری کو بھی ارسال کی گئی۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ عوام کا ٹیکس طیارے پر خرچ کیا جاتا ہے، تفصیلات فراہم کی جائیں۔ CNG کی قیمتوں میں اضافہ، سندھ اور وفاق آمنے سامنے۔ صوبائی وزیر اویس شاہ کا اضافہ واپس لینے کا مطالبہ، کہا پہلے گیس کی فراہمی معطل کی، پھر سندھ میں CNG 17 روپے مہنگی کر دی گئی۔ نااہل وفاقی حکومت کے فیصلوں سے CNG سیکٹر کے ہزاروں ملازمین کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ ملک کے شمالی علاقوں کے درجہ حرارت میں کمی، گلیشیئر اور برف پگھلنے کا عمل سست ہونے سے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں کمی آنے لگی۔ دریاؤں میں پانی کا مجموعی بہاؤ کم ہو کر 2,59,000 کیوسک ہو گیا۔ فلائی بغداد کا 16 جولائی سے لاہور اور کراچی سے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ فلائی بغداد پاکستان اور عراق کے درمیان ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کرے۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام، CTD کی 1000 گنجی میں کارروائی، 5 دہشت گرد ہلاک، بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ذرائع کے مطابق شرپسندوں کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ محکمہ اینٹی کرپشن کا لاہور میونسپل کارپوریشن میں بلڈنگ برانچ پر چھاپا، فیلڈ میں خود کو بلڈنگ انسپیکٹر بتا کر لاکھوں بٹورنے والا درجہ چہارم کا ملازم اور جونیئر کلرک رشوت لیتے گرفتار۔ راجن پور سے بھی سیکرٹری یونین کونسل کو رشوت وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ دیا گیا۔